الحمد للہ الحمد مفتاح لذکرہ وخلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ وشکرہ الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوى الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وانا لنا للآخرۃ والأولی صلوات صلی علی محمد۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، جتنے بھی اس مسجد کے نمازی فانی جہاں سے منتقل ہوئے، حاضرین کے مرحومین، شہدائے ملت جعفریہ اور فلسطین کے شہداء، ان سب کی بلندی درجات اور فلسطین کے جتنے بھی زخمی ہیں ان کی صحتیابی اور درازی عمر کے لیے بآواز بلند صلوات آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی بہت ہی مشہور و معروف آیہ مجیدہ تلاوت کر کے ثواب حاصل کیا، آپ نے سماعت فرما کے ثواب حاصل کیا، جس میں رحمان اور رحیم اللہ ارشاد فرما رہا ہے انا علینا للہدی، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اور دنیا اور آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے۔ جس اللہ نے اس کائنات کو خلق کیا، اس اللہ کو اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے کسی مشیر کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس اللہ نے حضرت انسان کو خلق کیا، اس تک رزق پہنچانے کے لیے اسے کسی مشیر کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رحمان الرحیم اللہ جس نے انسان کی ہدایت کی ذمہ داری لی ہے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ غفار ہے۔ اس رحمان الرحیم اللہ نے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے جس وسیلہ کی ضرورت ہے اس وسیلے کا نام ہادی مقرر کیا ہے، حجت مقرر کیا ہے، جو ہدایت کا اہتمام کرے۔ لیکن حضرت انسان کی ہدایت کے جتنے بھی وسیلے بنائے ہیں ان کو یا نبوت کہا ہے، یا رسالت کہا ہے، یا امامت کہا ہے، یعنی یہ وسیلے رحمان الرحیم اللہ نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے، چونکہ ذمہ داری میری ہے ہدایت کی، دنیا اور آخرت کا اختیار بھی میرے ہاتھوں میں ہے، تو وہ رحمان الرحیم اللہ جس ذمہ داری کا اقرار کر رہا ہے، ایک مثال دیتا ہوں، وہ رازق ہے، رزق عطا کرنا خدا کا کام ہے، اور وہ ذمہ داری کو کتنے آسان طریقے سے انجام دے رہا ہے
کہ جب انسان کو قوت گویائی بھی نہیں عطا کی تھی وہاں پہ بھی اس کا رزق اس تک پہنچا رہا تھا۔ چونکہ رازق ہے اس نے رزق عطا کرنا ہے۔ فرمایا کہ تو شکم مادر میں تھا، دیکھ ہم رازق ہیں، ہم نے وہاں پہ بھی تیرے رزق کا اہتمام کیا ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ حضرت انسان نے پوچھا رحمان اور رحیم اللہ، شکم مادر میں کون سی ایسی غذا تھی جو تو عطا کرتا تھا؟ فرمایا ماں کا نجس خون۔ فوراً اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی، رحمان اور رحیم اللہ، ادھر تو اشرف المخلوقات قرار دے رہا ہے، ادھر وہ نجس خون اس دہن کے ذریعے سے۔ فرمایا نہیں، وہ خون تیری جو خوراک تھا وہ زبان کے ذریعے نہیں، ناف کے ذریعے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ناف کے ذریعے وہ تجھ تک پہنچتی رہی۔ اب عاطف غیبی سے آواز آئی، دیکھو ہم نے اپنے دسترخوان پہ تمہاری زبان کو رزق حرام سے نجس نہیں ہونے دیا، دنیا میں جا کے اس زبان کو حرام سے نجس نہ کرنا۔ یعنی وہ اپنی ذمہ داری کو کتنے آسان طریقے سے انجام دے رہا ہے۔ اور پھر فرمایا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، یہ ہدایت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر ہے۔ تو اللہ نے 1,24,000 انبیاء جو بھیجے ہیں، ان کے اوصیاء جو بھیجے ہیں، یہ سلسلہ ہدایت اللہ نے حضرت انسان کی ہدایت کے لیے۔ لیکن جس پہلے ہادی کو رحمان اور رحیم اللہ نے معین کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو، ان کی خلافت کا ذکر کیا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب ملائکہ نے کہا کہ رحمان اور رحیم اللہ اسے بنا رہا ہے جو زمین پہ جا کے خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لیکن یہ ترجمہ کرنے کے بعد کسی بھی مکتبہ فکر کے مفسر نے حاشیے میں یا بریکٹ میں یہ نہیں لکھا کہ وہ خلق ہونے سے پہلے ملائکہ جو اس کی خبر دے رہے تھے کہ زمین پہ فساد کرے گا، زمین پہ خون ریزی کرے گا، یہ ملائکہ کو علم غیب کہاں سے حاصل ہوا؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ یہ طے ہے کہ جو بھی عصمت کے عہدے پہ فائد ہوتا ہے اللہ اسے علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ اب کیا کہا کہ یہ زمین پہ خون ریزی کرے گا، زمین پہ فساد کرے گا۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب ان کے کہنے سے رحمان اور رحیم اللہ نے کہا کہ اب میں امتحان لوں گا، کس کا؟ ملائکہ کا بھی اور آدم کا بھی۔ اور امتحان کیا تھا کہ کچھ اسما تھے جن کو پہلے ملائکہ کے سامنے رکھا، اس کے بعد آدم کے سامنے، لیکن ملائکہ کے سامنے رکھا تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ملائکہ نہیں جانتے تھے اور انہوں نے اسما نہیں بتلائے تھے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ان اسما کو رکھا گیا تو ملائکہ نے کہا کہ یہ مصطفیٰ ہیں، یہ مرتضیٰ ہیں، یہ فاطمہ ہیں، یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ پوچھا بس؟ کہا کہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے تعلیم کیا ہے۔ اب وہی اسما اللہ نے آدم کے سامنے رکھا اور پوچھا کہ آدم بتاؤ یہ کون کون ہیں؟ اب آدم یہ نہیں کہہ رہے یہ محمد ہیں، کہہ رہے ہیں اس لیے محمد ہیں کہ تیری ذات محمود ہے۔ خدایا یہ اس لیے علی ہیں کہ تیری ذات اعلیٰ ہے۔ خدایا اس لیے فاطمہ ہے کہ تو فاطر السماوات والارض ہے۔
یعنی معرفت کی بنا پہ یہ پہلا امتحان علم کا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی ہادی ہوتا ہے اس جیسا کائنات میں عالم کوئی نہیں ہوتا۔ خدا نے حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا، واعظ و نصیحت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ دو بیٹے قابیل اور حابیل۔ اب اکثر کہا جاتا ہے ابہام پیدا ہو جاتا ہے کہ اس میں قاتل کون ہے، اس میں مقتول کون ہے، جس کے ساتھ کاف لگتا ہے وہ قاتل ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا، خدا نے کوا کو بھیجا، وہ آپس میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کھودی اور اس کو دفن کر دیا۔ اسے دیکھ کے قابیل نے حابیل کو دفن کیا۔ اب یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت آدم اس دنیا سے جانے لگے۔ اب جسے بھی اللہ نے ہادی بنایا ہے اس کے ذمہ دو ذمہ داریاں ہیں، ایک پہلے کی تصدیق کرے، بعد والے کی وصیت کرے۔ جو بھی حجت ہے، چاہے اس کا تعلق نبوت کے ساتھ ہے، رسالت کے ساتھ ہے یا امامت کے ساتھ، ہر حجت پہ لازم ہے کہ وہ پہلے کی تصدیق کرے اور بعد والے کی وصیت کرے۔ لیکن خدا نے جہاں پہ آدم کی خلافت کا ذکر کیا وہاں پہ کہا کہ آدم فقط خلیفہ نہیں، یہ ہادی بھی ہے۔ اب ہادی کا کام کیا ہے؟ ہدایت کرنا۔ ہدایت کسے کرتے؟ جس کی کرنا تھی وہ تو اس سے پیدا ہوگا، اس سے پہلے تو کوئی ایسا انسان نہیں جس کی وہ ہدایت کرے۔ خدایا پہلے تو محتاج ہدایت پیدا کرتا، پھر تو ہادی کو بھیج دیتا۔ فرمایا کائنات کی آغاز میں اصول بنا رہا ہوں کہ دیکھو تخلیق کائنات کے پہلے حصے میں کوئی محتاج ہدایت نہیں تھا، لیکن آدم کی شکل میں ہادی موجود تھا۔ کل کوئی محتاج ہدایت رہے یا نہ رہے، پردہ غیبت میں مہدی موجود رہے گا۔ یعنی ہادی اللہم صلی علی۔ تو اذہان عالی میں یہ بات رہے کہ ہر حجت پہ لازم ہے پہلے والے کی تصدیق کرے، بعد والے کی وصیت کرے۔ حضرت آدم نے ساری اولاد کو جمع کیا۔ حضرت حبۃ اللہ جنہیں حضرت شیس علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے بارے میں وصیت کی کہ میرے بعد یہ میرا نائب ہے۔ اب جو نائب بنا رہا ہے اسے لغت میں منیب کہا جاتا ہے۔ منیب بمانی بنانے والا، نائب جسے بنایا جا رہا ہے۔ اب ساری اولاد کو جمع کیا، میرے بعد میرا نائب جو ہے وہ حبۃ اللہ ہے، اور وصیت بھی کی۔ لیکن جب آدم کا انتقال ہوا، آدم نے اس دنیا سے پردہ کیا، آگئے شیخ محسن، ان کی تفسیر پڑھ لیجئے، تفسیر نور الثقلین، علامہ عبد علی الحویزی، اس کو پڑھ لیجئے، پہلی جلد سورہ بقرہ۔ کیا لکھا کہ آدم کے غسل اور کفن میں ساری اولاد آدم نہیں شامل تھی، فقط کون شامل تھا؟ جو نائب تھا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یعنی آدم کو غسل کس نے دیا؟ حضرت شیس علیہ السلام نے۔ کفن کس نے پہنایا؟ حضرت شیس علیہ السلام نے۔ اب سوال کر سکتے ہیں کہ آدم کی باقی اولاد جو موجود تھی، نہ وہ غسل میں نظر آ رہی ہے، نہ کفن میں تجہیز و تکفین کے جتنے بھی مراحل ہیں، اگر نظر آ رہا ہے تو فقط شیس نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ جو نائب ہوتا ہے غسل کے ٹائم وہی نظر آتا ہے، جو نائب ہوتا ہے تجہیز و تکفین کے مراحل میں وہی نظر آتا ہے۔ اب غسل و کفن کے بعد تفسیر نور الثقلین والے نے لکھا کہ جنازے کے لیے اولاد آدم جمع ہیں، اور حضرت حبۃ اللہ ان سب سے آگے ہیں اپنے باپ کا جنازہ پڑھانے کے لیے۔ تو اللہ نے جبریل کو
ایک گروہ ملائکہ کا دے کے بھیجا آدم کے جنازے کی معیت کے لیے کہ میری حجت اس دنیا سے آ رہی ہے، آپ جائیے اور آدم کے جنازے میں شامل ہو جائیے، آپ توجہ چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت جبریل دنیا میں تشریف لائے آدم علیہ السلام کے جنازے کے پاس، تو حضرت ہبت اللہ ان سے مخاطب ہوئے کہ آئیے آپ آدم کا جنازہ پڑھائیے۔ جو گفتگو ہو رہی تھی حضرت شیث اور حضرت جبریل کے درمیان، توجہ کا طلبگار ہوں، نہ باقی اولاد آدم نے جبریل کو دیکھا ہے، نہ باقی اولاد نے اس کی آواز کو سنا ہے۔ دیکھا تب بھی شیث نے، گفتگو کی تب بھی شیث نے، طے ہو گیا جو منیب کرتا ہے وہی نائب کرتا ہے۔ جو نائب تھا، اگر آدم جبریل کو دیکھ رہے ہیں تو نائب بھی دیکھ رہا ہے۔ اب نائب وہ ہے، جیسے باپ کلام کر رہا ہے ویسے ہی بیٹا کلام کر رہا ہے۔ اب کہا کہ آپ حضرت آدم کا جنازہ پڑھائیے، حجت خدا کا۔ اب سنیے گا کیا کہا حضرت جبریل نے، میں پھر کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر نور الثقلین پہلی جلد۔ حضرت جبریل کہنے لگے ہبت اللہ، جب سے اللہ نے ہمیں تیرے باپ کے سامنے سجدہ کروایا ہے تب سے اولاد آدم کو ہم امامت نہیں کروا سکتے۔ بھائی توجہ نہیں ہے آپ کی، آپ کسی سوچ میں گم ہیں۔ کہا کہ جب سے اللہ نے ہمیں آدم کے سامنے جھکایا ہے تب سے ہم اولاد آدم کو امامت نہیں کروا سکتے۔ بھائی جبریل جیسا فرشتہ جب آدم کے شیث کو نماز نہیں پڑھا سکتا، کوئی اور علی کو کیسے نماز پڑھا سکتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد۔ تو یعنی یہ سلسلہ تصدیق اور وصیت کا چلتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام تک پہنچا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہیں جد انبیاء کہا گیا ہے، خدا نے کتنے میڈل عطا کیے، لیکن آخر میں جو میڈل عطا کیا وہ امامت ہے۔ پہلے عبدیت عطا کی، پھر خلت عطا کی، پھر نبوت، پھر رسالت، اس کے بعد کہا انی جاعلک للناس اماما۔ لیکن دیکھیے جتنے میڈل خدا نے امامت عطا کرنے سے پہلے عطا کیے ہیں، کیا وہ چھوٹے میڈل ہیں؟ عبدیت یہ بھی بہت بڑا میڈل ہے، عبد خدا ہونا۔ آقا دو جہاں سے کل کائنات کو عبدہ کہہ کے گواہی دلوا رہا ہے، اور ابراہیم کو خود عبد کہہ رہا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کون سا ایسا بڑی بات ہے، کون سا اتنا بڑا میڈل ہے عبد خدا ہونا؟ جسے خدا نے خلق کیا ہے، جو مخلوق خدا ہے، حضرت انسان، یہ خدا کا بندہ ہے، خدا کا عبد ہے۔ تو یہ کون سی ایسی فضیلت والی بات ہے کہ جو ہر انسان میں نہیں، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی۔ آقا دستغیب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کمال بندگی یہ نہیں کہ بندہ کہے کہ میں اللہ کا عبد ہوں، کمال بندگی یہ ہے کہ اللہ کہے کہ تو میرا بندہ ہے۔ یعنی پہلا میڈل کیا عطا کیا؟ بندگی۔ پھر کہا کہ تو میرا خلیل ہے، خلت عطا کی۔ اب خلت عطا کی، عبدیت عطا کی، نبوت و رسالت عطا کی۔ تو عبد خدا کیسا عبد خدا ہے کہ آگ میں جانا پڑا، جھجک محسوس نہیں کی، انگاروں کو مسلح بنا لیا،
اور ایک ایسا منظر دنیا نے دیکھا کہ جن کو حکم تھا کہ میلوں میں لگی ہوئی آگ میں خلیل خدا کو، عبد خدا کو پھینکا جائے، جن کی ڈیوٹی تھی ایک منزل پہ جا کے رک گئے اور نمرود سے کہا کہ اگر ہم اسے ایک قدم آگے جاتے ہیں تو ہم جل کے مر جائیں گے، لیکن جسے جلانا تھا وہ مطمئن ہو کے صبح ان کو 200 کا ورد کر رہا ہے۔ اور ایک منزل پہ یہ فیصلہ ہوا کہ منجنیق کے ذریعے اسے آگ میں پھینکا جائے۔ منجنیق اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے، اس منجنیق میں خلیل خدا، عبد خدا کو رکھا گیا۔ ملحق ہیں ہوا اور انگاروں کے درمیان۔ جب وہی جبریل خدا سے کہہ رہا ہے اگر تیری اجازت ہو تو میں جا کے خلیل کی نصرت کروں، کہا کہ آپ جائیے، اگر وہ تیری مدد کو قبول کرتا ہے۔ کہتے نیچے پر بچھایا تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ میں جبریل ہوں، کیا آپ کو مدد کی ضرورت ہے؟ فرمایا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اب جسے خدا نے کہا کہ اگر وہ تیری نصرت کو قبول کرتا ہے تو پھر آپ چلے جائیے۔ اب کہتے ہیں کہ جیسے ہی خلیل خدا نے کہا ہاں نصرت کی ضرورت ہے، استاد بزرگوار فرماتے تھے کہ تبسم فرمایا، فوراً ابراہیم نے کہا جبریل تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ اے ابراہیم پھر جس کی مدد کی ضرورت ہے اسے بلا، تھوڑی دیر بعد تو آگ کے انگاروں میں گر رہا ہے۔ فوراً ابراہیم نے کہا جس کی مدد کی مجھے ضرورت ہے اسے بلانے کی ضرورت نہیں، وہ دیکھ رہا ہے۔ اب انسان اس یقین کی منزل پہ فائد ہو جائے تو اللہ آگ کے انگاروں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یا نار کونی بردن سلام، اتنی ٹھنڈی کی کہ نقصان نہ پہنچائے۔ اچھا، اس آگ کے انگاروں پہ جا کے سجدہ ریز ہو گئے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ بہت بڑی منزل ہے۔ آگے جا کے جب نتیجے کے قریب جائیں گے تو آپ میرے ساتھ سفر کیجئے گا، لطف آئے گا۔ آگ کے انگاروں پہ سجدہ ریز ہو گے، ایک میڈل ابدیت کا لگا ہوا ہے، ایک خلت کا لگا ہوا ہے، ایک رسالت کا۔ اب خدا جب امامت دینے لگا تو خواب دکھایا گیا، ان یرا فی المنام، اور باپ بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو مینا میں ذبح کر رہا ہوں۔ اچھا، جو اللہ کا امر ہے آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ مع الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ کیا کہا حضرت اسماعیل نے کہ جو اللہ کا امر ہے، خواب دیکھا، بیٹا کہہ رہے جو اللہ کا امر ہے آپ اس پہ عمل کیجئے، انشاءاللہ مع الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ کیونکہ موضوع امامت ہے، میں کوشش کر رہا ہوں قریب لے کے آؤں آپ کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب بیٹے کو سنایا، بیٹا کہہ رہے کہ جو اللہ کا امر ہے آپ اس پہ عمل کریں، انشاءاللہ مع الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب میرے بھائی میں نے بھی خواب دیکھا ہے، اور رات کو خواب دیکھوں نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد، شبر بھائی بیٹے اپنے کو لے کو امام بارگاہ معصومین پاکستان ٹون کے دروازے پہ اس کے ہاتھ باؤں باندھ کے لیٹا دوں، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھوں اور ہاتھ میں چھری لے لوں۔ جو نمازی ہیں وہ پوچھیں گے مولانا کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں بیٹے کو امام بارگاہ معصومین کے دروازے پہ ذبح کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ مولانا خواب خیال ہوتا ہے، آپ خواب دیکھیں اور بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے فوراً کہا ابراہیم نے بھی تو خواب دیکھا تھا،
وہ بھی تو بیٹے کو لے کے مینا میں چلے گئے، ہاتھ پاؤں باندھے اور گردن پہ چھری بھی رکھ دی. کہا کہ مولانا نبی کا خواب ہمارے خواب جیسا نہیں ہوتا. میں نے کہا ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، جس کا خواب ہمارے خواب جیسا نہیں ہے اس کی ذات ہماری ذات جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ. انشاءاللہ مع الصابرین. آپ مجھے کیا پائیں گے؟ صبر کرنے والا. اب دو چیزیں ہیں، ایک صبر ہے ایک شکر ہے. صبر ہمیشہ مصیبت پہ کیا جاتا ہے، شکر ہمیشہ نعمت پہ کیا جاتا ہے. بھائی کسی کے ہاں اس کا باپ انتقال کر جائے، آپ جا کے کیا کہیں گے؟ صبر کرو. کیوں؟ یہ صدمہ مصیبت ہے. باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے، وہاں جا کے یہ نہیں کہا جاتا شکر کرو، وہاں کہا جاتا ہے صبر کرو. کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہو، رہدی بھائی وہاں جا کے کیا کہتے ہیں؟ صبر کرو جی، شکر کرو. کیوں؟ مصیبت پہ صبر ہوتا ہے، نعمت پہ شکر ہوتا ہے. اسماعیل باپ کی خواب سن کے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں شکر ادا کروں گا. کہا انشاءاللہ مع الصابرین، میں صبر کروں گا. گردن خنجر کے نیچے رکھی اسماعیل نے، لیکن مصیبت سمجھ کر. کربلا والوں نے سجدہ کیا نعمت سمجھ کر. اب بیٹے کی گردن حاضر ہے، آنکھوں پہ پٹی باندھی، بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے. توجہ رکھیے گا. لیکن جس مقام پہ مینا میں حضرت ابراہیم امتحان دے رہے تھے، وہ امتحان فقط ابراہیم کا نہیں ہے، وہ امتحان حضرت اسماعیل کا بھی ہے کہ وہ رضا خدا کے لیے ذبح کر رہا ہے اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ذبح ہو رہا ہے. لیکن جو اللہ کی رضا کے لیے خواب دیکھا اس کی منزل دیکھیے، جو لیٹا ہوا ہے اس کی منزل دیکھیے، پھر سمجھنا امام کل کسے کہتے ہیں. اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی، بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھے، گردن پہ چھری رکھی اور چھری کو چلایا. یہ بیٹے کے ہاتھ پاؤں کیوں باندھے تھے؟ کہ تڑپتا ہوا محبت پدری جوش مار کے امتحان میں خلل نہ ڈالے. اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ تڑپتا ہوا نہ دیکھوں، توجہ چاہتا ہوں. اب جیسے ہی آنکھوں سے پٹی کھولی، کیا دیکھا کہ حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں اور گوسفند ذبح ہو چکا ہے. جو امتحان دے رہا ہے وہ دمبے کو ذبح دیکھ کر اور بیٹے کو زندہ دیکھ کر خوش نہیں ہوا. اللہ سے پوچھ رہا ہے، خدایا کیا میری قربانی قبول نہیں ہے؟ کہا قبول ہے، مگر ہم نے اسے ذبح عظیم میں بدل دیا ہے. توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اچھا، ذبح عظیم میں بدل دیا ہے. انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنایا. یہ قرآن کی آیت ہے، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنایا. آیت کا وزن بتلا رہا ہے. امامت کا دائرہ اختیار ابراہیم کا فقط انسانوں تک ہے، حیوانوں پہ نہیں. یہ چرند پرند ان چیزوں پہ ابراہیم کی امامت نافذ نہیں ہے. کہاں پہ ہے؟ فقط انسانوں پہ. انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا. اب پڑھیے تفسیر. کہا یہ امام کل نہیں، امام جز ہے. یہ امامت جزوی ہے، امامت کلی نہیں ہے. امامت جزئی یہ ہے کہ انسانوں پہ اس کی امامت لاگو ہو جائے، باقی مخلوق پہ نہیں.
امام کل وہ ہے جہاں جہاں اس کی خدائی ہے وہاں وہاں اس کی امامت ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ لیکن امامت جزئی سمجھ لیجئے، پھر امام کل سمجھ میں آ جائے گا۔ طے ہوا کہ امامت چاہے جزوی ہی کیوں نہ ہو، دین پہ بیٹے دینے سے ملتی ہے، نہ کہ توجہ ہے آپ لوگوں کی، راہ خدا میں بیٹے ذبح کرنے سے ملتی ہے۔ قربان کر دیا۔ اب ایک دن بنت مصطفیٰ، دو روایتیں ہیں، شیخ صدوق علیہ رحمہ نے دونوں کا حوالہ دیا۔ پہلی روایت شیخ صدوق علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ سید الشہداء شکم مادر میں تھے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے۔ دوسری روایت کیا لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب سید الشہداء مادر گرامی کی گود میں تھے، کہ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جناب سیدہ نے اس بیٹے کے بارے میں بیان کیا، تو پیغمبر علیہ السلام بیٹی کو تسلی دینے لگے کہ یہ جنین مجھ سے مختلف قسم کے سوال کرتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، میں نتیجے کے بالکل قریب ہوں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ یہ کیا کہتا ہے؟ کبھی کہتے آنا تشان، کبھی کہتے آنا اوریان، یہ خود بھی روتے ہیں، میں بھی روتی ہوں۔ اب سنیے، پیغمبر علیہ السلام نے تسلی و تشفیع دی، کہا کہ سیدہ اسی تیرے بیٹے سے اللہ 9 امام پیدا کرے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ کہتے ہیں کہ مخدومہ کے چہرے پہ تبسم آیا، پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اسی حسین کا بیٹا ہوگا جو میرا ہم نام ہوگا، حجت خدا مہدی موعود علیہ۔ اور یہ سلسلہ چلتا ہوا سید الشہداء سے، یہ بھی ہر حجت پہ لازم ہے کہ پہلے کی تصدیق کرے، بعد والے کی وصیت کرے۔ اور جس معصوم کی ولادت کے سلسلہ میں آپ جمع ہیں، جس حجت، جس امام کے لیے باپ کے بعد 6.5 سال امامت ہے مولا کی۔ اور سامرا میں محلہ عسکر، جو بنی عباس نے ایک محلہ آباد کیا تھا سامرا میں سپاہ کے لیے، جہاں ان کی سپاہ کے گھر تھے، اس میں باپ اور بیٹے کو قید کیا گیا، نظر بند کیا گیا۔ اسی لیے امام علیہ السلام کا ایک لقب ہے عسکری۔ اب دوسری جہت عسکری کی کیا لکھی ہے کہ ایک دفعہ اپنی سپاہ کو بادشاہ نے سامرا کی گلیوں میں نکالا اور میرے امام علیہ السلام کو باہر نکالا رعب اور دبدبا ڈالنے کے لیے۔ امام عسکری علیہ السلام کو لے کے نکلا، اور جیسے ہی لاکھوں میں اس کے کہتے ہیں سپاہ دکھا کے کہنے لگا کہ عسکری دیکھیے میرا کتنا بڑا لشکر ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے دیکھا ہے۔ جب دوسری دفعہ اس نے کہا تو میرے مولا نے کہا کہ تو آسماں کی طرف دیکھ۔ اب اس نے دیکھا تو ہر طرف سے ملائکہ تلواریں ہاتھ میں لیے، کہا کہ اب زمین پہ دیکھ، زمین کے دریچے کھلے، ہر طرف فوج ہی فوج۔ فرمایا تو قلیل کو کثیر کہہ رہا ہے، دیکھ عسکری کی کتنی فوج ہے۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ جو امر الہی ہوتا ہے، امر الہی، امام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اور یہی معصوم امام 11ویں مولا و آقا جنہوں نے اپنی امت کے ذہنوں کو اتنا ہموار کیا تھا کہ امام غیب بھی ہو تو اس سے مستفید کیسے ہونا ہے، یعنی اتنی پابندی تھی کہ مولا سے ملنا مشکل ہو چکا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دشمن کی سپاہ میں شامل ہوئے، اس کی فوج کے سپاہی بنے کہ کسی طریقے سے
امام کے محلے میں ڈیوٹی لگا کے امام سے ملاقات ہو سکے۔ اور ایک دفعہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، امام علیہ السلام وہاں پہ پہنچے تو ان میں ایک بندہ اپنے آپ کو علوی کہلاتا تھا، امیر المومنین کی ولایت کا قائل کہ میں علوی ہوں، معروف تھا ان لوگوں میں کہ یہ محب آل محمد ہے۔ جب میرے مولا پہنچے تو ایک حقیقی مومن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اگر یہ فرد نہ ہوتا تو میں سارے حالات تمہیں بتا دیتا۔ اس نے کہا مولا کون؟ فرمایا جسے لوگ علوی کہتے ہیں حقیقت میں یہ دشمن آل محمد ہے، علوی بن کے یہ جاسوسی کر رہا ہے۔ بڑی مشکل سے امام علیہ السلام تک رسائی تھی، نظر بند تھے، 6.5 سال امامت کا دور ہے میرے مولا و آقا کا، بڑی مشکل سے کوئی بندہ امام علیہ السلام تک پہنچتا تھا۔ تو لوگ دین کے احکام کہاں سے حاصل کرتے تھے؟ پوری گفتگو کا میرے نزدیک اس سے حسین نتیجہ کوئی نہیں ہے۔ مقصد ولادت یا شہادت کا صرف یہ ہونا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسی بات مل جائے جو توشہ آخرت بن سکے، کہ جب امام تک رسائی نہیں، لوگوں کی علی خان بھائی امام تک رسائی نہیں، لوگوں کا امام سے ملنا مشکل ہو چکا ہے، بڑا ہی مشکل ہے کہ امام علیہ السلام تک رسائی ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ یہ دین کہاں سے لیا جائے؟ تو اس کا سبب پیدا کیا عسکری نے۔ مولا کا ایک خادم ہے، اس کے ذمہ تھا کہ وہ احکامات الہیہ امام علیہ السلام سے لے کے مختلف علاقوں میں علماء کے پاس پہنچاتے تھے، علماء آگے عوام تک پہنچاتے تھے۔ توجہ فرمائیے گا، وہ غلام روایت کرتا ہے کہ مجھے امام علیہ السلام نے خطوط دے کے بھیجا اور فرمایا کہ جب 15 دن کے بعد تو واپس لوٹے گا تو میرے گھر سے رونے کی آوازیں سنے گا۔ توجہ چاہتا ہوں کہ جب امام نظروں سے اوجھل ہو جائے، امام تک رسائی ممکن نہ ہو، تو پھر نور امام سے کیسے استفادہ کرنا ہے؟ کیا وسیلہ ہے کہ ہم امام علیہ السلام سے مستفید ہو سکے؟ وہ قاصد کہتا ہے، وہ غلام کہتا ہے، جب مولا واقع کی یہ بات سنی تو میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ مولا آپ کے جانے کے بعد اس زمین پہ حجت خدا کون ہے؟ 3 علامتیں بتائی میرے مولا نے کہ جب تو واپس پلٹے گا، جو میرا جنازہ پڑھائے گا وہی میرا نائب ہوگا، جو ابتدا میں میرے ساتھ تھے۔ نائب وہ ہوتا ہے جو منیب کے تجہیز و تکفین میں مشغول ہوتا ہے۔ نائب الگ بیٹھ کے حکومت نہیں بانٹ رہے ہوتے، وہ غسل و کفن میں مشغول ہوتے ہیں۔ سارا ہم نہیں پڑھنا ہے، کچھ تو آپ بھی پڑھا کریں۔ سبحان اللہ کہنے میں کیا فرق ہے؟ اللہم صلی علی، یہ سبحان اللہ کہنے پہ کوئی زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی۔ ہاں آپ کہیں نا کہ جی ہم بڑا پڑھا لکھا مجمع ہے، بالکل بولتے ہی کوئی نہیں، تو یہ نہ بولنا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ حیدری، ہاں سبحان اللہ، اس کی اہمیت دیکھیے، سبحان اللہ میں وزن کتنا ہے۔ چلو یہی سمجھیں کہ شبینہ ہو رہا ہے، وہاں سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان کا تخت جا رہا تھا، کوئی کسان کھیتی باڑی کرنے والا، اس کی زبان سے نکلا سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان نے
کہا کہ میرا فوراً تخت زمین پہ بٹھایا جائے، زمین پہ اتارا جائے۔ اب جب اترا تو خود سلیمان پیغمبر چلتے ہوئے اس دیہاتی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ تو نے یہ سبحان اللہ کیوں کہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے پیغمبر کا تخت دیکھا کہ اتنا بڑا تخت ہوا میں پرواز کر رہا ہے، تو آپ کی شان و شوکت دیکھ کے میں نے سبحان اللہ کہا۔ سنیں گے جملہ، نبی خدا نے کہا کہ تو یہ ساری شان و شوکت لے لے اور سبحان اللہ کا ثواب مجھے دے دے۔ اب تو سبحان اللہ حق بنتا ہے نا، صلوات پڑھو محمد و آل محمد پہ۔ ایک مولا نے فرمایا قاصد سے کہ جب تو پلٹے گا تو نائب میرے غسل و کفن میں شامل ہوگا اور میرے جنازے کو پڑھائے گا۔ اچھا، دوسری علامت یہ ہوگی کہ وہ تجھ سے خطوط کے بارے میں پوچھے گا کہ میرے باپ نے جو خطوط دے کے بھیجے تھے ان کا کیا ہوا۔ تیسرا، اس وقت ایک تھیلی کے بارے میں وہ سوال کرے گا۔ امام علیہ السلام نے اس قاصد کو یہ بتایا جو خطوط لے کے، خطوط خیر و عافیت کے نہیں ہوتے تھے کہ سال ہو گیا آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، آپ کی صحت کیسی ہے، بچے کیسے ہیں، نہیں، جو احکام الہیہ تھے وہ پہنچائے جاتے تھے علماء تک، پھر علماء اگلا حکم آنے تک ان پیغامات کو عوام الناس تک پہنچاتے تھے، جس کو سلسلہ مرجعیت کہا جاتا ہے۔ الراد علینا کالراد علیہم، ایسے ہی نہیں کہہ دیا، یہ بھی فرمان آیت اللہ سستانی نے اپنی توضیح میں لکھا تھا، اور یہ فرمان اسی امام کا ہے جس کی ولادت کے جشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ الراد علینا کالراد علیہم، جس نے اپنے زمانے کے مرجع کو ٹھکرایا اس نے اپنے زمانے کے امام کو ٹھکرا دیا۔ کیوں؟ دین پہنچانا ہے، امام پردہ غیبت میں ہے، ہماری رسائی ممکن نہیں، تو دین لاوارث نہیں ہے۔ پھر کتنا آسان سلسلہ ہے۔ نوائب اربع، غیبت صغرا کے زمانے میں نوائب اربع 4 نائب، وہ امام علیہ السلام سے جعفری صاحب ڈائریکٹ لیتے تھے، پھر عوام تک پہنچاتے تھے۔ امام حجت تھے، اپنے نائب پہ نائب حجت ہوتے تھے عوام الناس پہ۔ یعنی امام کی غیبت صغرا میں، کبرا کی بات نہیں ہے۔ اس امت کو لاوارث نہیں چھوڑا، کس کے حوالے کیا ہے؟ بھائی آپ کے اور ہمارے نہیں، علماء کے حوالے، جن کی توہین کرتے ہوئے 1 منٹ نہیں لگتا۔ وہ وہی کہتے ہیں جو ان کا امام کہتا ہے۔ اچھا، پہلا وہ میرے جنازے کو پڑھائے گا، دوسرا خطوط کے بارے میں پوچھے گا، تیسرا ایک تھیلی کے بارے میں۔ وہ قاصد کہتے ہیں میں 15 دنوں کے بعد واپس سامرا پہنچا تو مولا کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ کہتے ہیں مولا کے فرمان کے مطابق میں سمجھ گیا کہ حجت خدا اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ امام علیہ السلام کا جسم اطہر گھر میں پڑا ہوا، کہتے ہیں میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب امام کا جنازہ لایا جائے اور میں موجودہ حجت کی زیارت کر سکوں۔ کہتے ہیں کہ ایک مقام پہ اسی صحن میں امام علیہ السلام کے بھائی جعفر بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ ان کو تعزیت بھی کر رہے تھے اور امام ہونے کی مبارکباد بھی پیش کر رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں بھی جا کے ان لوگوں کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے سلام کرنے کے بعد جعفر سے کہا کہ ہم تعزیت پیش کرتے ہیں۔
کہتے ہیں سلام کا جواب دیا اور کچھ بات نہیں کی. جعفر جو ہیں وہ دوسرے لوگوں سے محو گفتگو ہو گئے تو اپنے آپ سے کہتا ہے اگر یہ نائب ہوتا تو خطوط کا پوچھتا. توجہ نہیں فرما رہے آپ؟ اس نے کوئی سوال نہیں کیا. اس کا مطلب ہے یہ نائب نہیں ہے، بنا ہوا ہے. اچھا، کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جنازہ لایا گیا اور یہی جعفر آگے بڑھ کے جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا. کہتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری، کوئی 4 یا 5 سال کا بچہ آیا اور جعفر کی ابا پکڑ کے کہہ رہے چچا ہٹ جائیے، امام کا جنازہ امام پڑھاتا ہے. کہتے ہیں کہ بولنے کی جرت نہیں تھی، کچھ نہ بول سکے، پیچھے ہٹے. اس بچے نے جنازہ پڑھایا. کہتا ہے کہ پہلی نشانی پوری ہوئی، میں نے کہا یقیناً یہی نائب امام ہے. اسے جنازے کے بعد تجہیز و تکفین ہوئی. تدفین ہونے کے بعد کہتے ہیں میں لوگوں کے درمیان میں تھا. امام ناظرہ یمیناً و شمالا، دائیں بائیں دیکھ کے میرا نام لے کے کہتے ہیں مجھے بتاؤ میرے بابا کے خطوط پہنچا دیے ہیں؟ کہتے ہیں دوسری نشانی جب وصول ہوئی، کہتے ہیں اب مسئلہ تھا تھیلی کے بارے میں، جو عسکری علیہ السلام نے بتایا تھا کہ آخر میں ایک تھیلی کے بارے میں سوال کرے گا، وہ میرا نائب ہوگا، میرے بعد حجت خدا ہوگا. ہر حجت پہ لازم ہے پہلے کی تصدیق کرے، بعد والے کی وصیت کرے. کہتے بیٹھے ہوئے تھے، قوم سے ایک قافلہ آیا. کہاں سے؟ قوم سے، جو روایت کے لفظ ہیں. کچھ قوم کے لوگ سامرا پہنچے تو پہلی ملاقات ان کی جعفر سے ہوئی. انہوں نے ایک بہت بڑی تھیلی جعفر کے پاس رکھی. یہ ہدایہ ہیں. جعفر نے کہا ٹھیک ہے ہمارے حوالے کیجئے. توجہ کا طلبگار ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، حوالے تب کریں گے جب بھیجنے والے کا بھی نام بتائے گا اور تعداد بھی بتائے گا. کہتے ہیں کہ وہاں سے غصے کی حالت میں جعفر اٹھے اور بنی عباس کے بادشاہ سے جا کے کہا کہ وہاں لوگ سارے اس بچے کے معتقد ہو کے میری توہین کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ جعفر اٹھا، وہاں سے چلا. وہ قاصد امام، وہ امام کا غلام روایت کرتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہی بچہ جس نے جنازہ پڑھایا تھا ہمارے پاس آ کے اس سالار قافلہ سے کہتا ہے کہ تھیلی میں 3000 درہم ہیں، 10 اس میں سونے کی اشرفیاں ہیں. کہتے جیسے ہی یہ تینوں شرائط میں نے پوری دیکھی. کون کون سی؟ جنازہ پڑھانے والی، خطوط کے پوچھنے والی، اور تھیلی میں درہم دینار کی تعداد بتانے کی. کہتے میں اٹھا اور امام علیہ السلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیا. فوراً امام علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا جو بھی حجت ہوتی ہے وہ یہاں آ کے علم حاصل نہیں کرتی، اللہ اسے علم عطا کر کے زمین میں بھیجتا ہے. یہ ایک واقعہ امام علیہ السلام بعد والے کی وصیت. ایک امام علیہ السلام کی ظاہری زندگی کا. خراسانی جس کے بارے میں بی بی شتیتا کا ذکر ہے، جو نیشاپور جاتے ہوئے زیارت قدم کا کرتے ہوئے ایک مزار ہے شتیتا خاتون. وہ خراسانی مال امام علیہ السلام جمع کرتا تھا اور پھر سامرا جا کے ایک دن وہ پہنچاتا تھا امام علیہ السلام تک. امام عسکری علیہ السلام کے زمانے میں
اس بی بی شتیتا کو علم ہوا کہ خراسانی عنقریب ڈیٹوں میں جا رہے ہیں، تو وہ خراسانی کے پاس آئی اور اسے آ کے کہا کہ کیا تو سامرا جا رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کہ یہ چھوٹا سا ہدیہ ہے، یہ میرے امام عسکری تک پہنچا دینا، توجہ چاہتا ہوں۔ اسی امام کا 11ویں امام کا فرمان ہے کہ تھوڑا دینا نہ دینے سے بہتر ہے۔ کلام امام، امام الکلام، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ کہا کہ تحفہ، خراسانی نے پوچھا کون سا؟ کہتے ہیں کہ سرخ رنگ کا ایک کپڑے کا پارچہ تھا، خراسانی کو دیا کہ یہ جب امام عسکری تک جاؤ تو یہ ہماری طرف سے پہنچا دینا۔ اب سنیے کا جملہ، خراسانی جس کے پاس درہم دینار تھے، کپڑوں کے تھان پڑے ہوئے تھے، ایک چھوٹا سا کپڑے کا پارچہ، اس نے کہا کیا بیوی امام کو تیرے چھوٹے سے پارچے کی کیا ضرورت ہے؟ سنیے کا جملہ، جنہیں معرفت امام کی ہوتی ہے ایسا کلام وہی کرتے ہیں۔ خراسانی نے کہا کہ اس پارچے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ان درہم دینار کی بھی امام کو ضرورت نہیں ہے، ہم دیتے ہیں اپنا مال پاک کرنے کے لیے، امام کے مال دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم تو دیتے ہیں اپنا مال پاک کرنے کے لیے، اولاد کے لیے، رزق پاس کرنے کے لیے، امام کو مال دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ کہتے ہیں اس نے ایسے پکڑا اور اس مال میں پھینک دیا، جو مال اس کے پاس کپڑوں کے تھان پڑے تھے، درہم دینار، رختے سفر باندھا تو اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اب جب امام عسکری سے ملوں گا تو 2 سوال کروں گا۔ اب آپ توجہ فرمائیے گا، بس آخری جملہ آپ نے بیدار ہو کے سننا ہے۔ سوال کون سے؟ کہ ہم جن کو اچھا نہیں سمجھتے ان کا ایمان باللسان تھا یا ایمان بالقلب تھا؟ زبانی کلمہ ایمان یا دل سے؟ یہ میں اپنے امام سے پوچھوں گا، کہیں ہم اندھیرے میں نہ مارے جائیں۔ لیکن کیا پتہ اندھیرے میں وہ رہتا ہے جس کا ہادی نور والا نہ ہو۔ کہتے یہ ذہن میں سوال تھے۔ کہتے میں جب سامرا پہنچا، مولا سے سلام، علیک السلام، مولا کی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں، تو میں نے فہرست پیش کی، فلاں بندے نے اتنے دینار، فلاں بندے نے یہ مال بھیجا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ اے خراسانی، آج یہ مال میں وصول نہیں کروں گا۔ پوچھا مولا پھر کون کرے گا؟ فرمایا جو میرے بعد زمین پہ حجت خدا ہوگا۔ اچھا، کہتا ہے کہ تھوڑی دیر گزری، ایک چھوٹا سا بچہ آ کے امام علیہ السلام کے زانوں پہ بیٹھا، اور مولا عسکری نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، کیا آپ مومنین کے ہدایہ قبول نہیں کریں گے؟ خراسانی کہتے ہیں فہرست میں نے پیش کرنا چاہی تو اس بچے نے کہا خراسانی پہلے بی بی شتیتا کا رومال بتا کہاں رکھا ہوا ہے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ یہ بات میرا میلاد ہو چکا تھا پچھلے واقعے پہ، جو خطابت کی دنیا ہے اس میں میلاد میرا مکمل ہو چکا تھا، لیکن یہ اس لیے واقعہ آگے نقل کیا ہے کہ جو آج کے جشن کا بانی ہے اس نے کہا میرا نام نہ لیا جائے۔ بھائی دنیا میں نام کی کیا ضرورت ہے؟ نام امام کے سامنے ہونا چاہیے۔ جعفری صاحب دنیا میں اللہم صلی علی، اصل تو یہ ہے کہ امام کی بارگاہ میں تذکرہ ہو جائے، وہاں نام پہنچ جائے۔
اس بچے نے کیا کہا کہ وہ بی بی شتیتا کا کپڑے کا رومال کہاں ہے؟ اب خراسانی کہتا ہے میں نے تصور کیا، اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ بچہ اور نائب امام اور وقت کا امام، فوراً امام کی گود میں بیٹھا ہوا بچہ تبسم فرما کے کہتا ہے اس منصب کے ساتھ عمر کا تعلق نہیں ہے، امام امام ہوتا ہے چاہے شکم مادر میں ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا جی، کہتے پھر سوچا کہ کسی نے ایک تھان کپڑے کا بھیجا، کسی نے کفن لاہور سے بھیجے، ہے توجہ آپ لوگوں کی؟ کفن والے بھی بابا جی بیٹھے ہیں، لاہور سے منگوا دیتے ہیں مومنین کے لیے کپڑوں کے تھان، درہم دینار۔ امام نے ان کا نہیں پوچھا، توجہ ہے آپ کی؟ کس کا پوچھا؟ ایک چھوٹے سے رومال کا۔ کہتے میں بول پڑا، میں نے کہا مولا اور لوگوں نے بھی مال بھیجا ہے، آپ اس چھوٹے سے کپڑے کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ فرمایا جس خلوص سے اس نے رومال بھیجا ہے اتنا خلوص باقی مال میں نہیں ہے، جو اس کے پاس تھا اس نے امام کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اچھا جی، کہتے میں نے مولا عسکری سے کہا کہ مولا اگر اجازت ہو تو میں نے 2 سوال کرنے ہیں آپ سے۔ یہ امام سے کہنا، امام عسکری سے، یہ دلیل کیا تھی؟ یہ اس نے جواب دیا جو امام کی گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ خراسانی جب 11ویں امام سے مخاطب ہوا کہ میرے 2 سوال ہیں، امام کی گود میں بیٹھا ہوا بچہ کہہ رہا ہے آج مال بھی میں وصول کروں گا، سوالوں کے جواب بھی میں ہی دوں گا۔ اچھا، کہا کہ فرزند رسول یہ بتائیے فلاں 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 ان کا ایمان باللسان تھا یا ایمان بالقلب تھا؟ سرکار نے فرمایا ایمان باللسان۔ کتاب کا نام ہے ملاقات با امام زمان علیہ السلام۔ اچھا جی، ایمان بالقلب یا ایمان باللسان؟ سرکار نے فرمایا ایمان باللسان۔ کہا کہ لوگ پوچھیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ ختمی مرتبت سے پہلے عرب میں یہودی علماء کا راج تھا۔ کس کا راج تھا؟ یہودی علماء کا۔ یہ مدینہ میں جو یہودی آباد ہوئے ہیں نا گرد و نواح میں، یہ دشمنی مصطفیٰ میں نہیں جمع ہوئے، یہ نصرت مصطفیٰ میں اکٹھے ہوئے تھے کہ جب آخری پیغمبر آئے گا ہم اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھیں گے اور اس کی نصرت کریں گے، کیونکہ انہوں نے اپنے کتابوں میں آقا کی صفات پڑھی ہوئی تھی، تو بعد میں یہ اپنی دکانیں بچانے کے لیے دشمنی پہ اترے تھے، ورنہ وہاں پہ آباد وہ نصرت مصطفیٰ کے لیے ہوئے تھے۔ کہا انہوں نے آقا کی صفات پڑھی ہوئی تھی اور لوگوں نے ان یہودی علماء سے سنا ہوا تھا کہ جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی یہ علامت ہے، اس کا سایہ نہیں ہوگا، اس کے سر پہ بادل سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ اس کی حکومت پوری دنیا میں ہوگی۔ کہا کہ دنیا کی لالچ میں کلمہ پڑھا گیا۔ کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا جس کا کلمہ پڑھا اس کا جنازہ گھر پڑا رہا، لوگ حکومت بناتے رہے، اس سے بڑی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ میں رخت سفر باندھنے لگا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خراسانی کیا اپنے امام کا پیغام مومنین کے لیے نہیں لے کے جاؤ گے؟ کہا ضرور۔ مولا حکم کیجئے۔ فرمایا میں نہیں، میرا بیٹا۔
امام کی ظاہری زندگی میں جو امام کے بیٹے یوسف زہرا نے مومنین کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ خراسانی جب خراسان جاؤ تو جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں انہیں کہو کہ واجبات کو ادا کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں۔ کیا کریں؟ واجبات کو ادا کرتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، پہلے خود عمل پیرا ہوں پھر لوگوں کو ادا کرنے کا حکم دے، پہلے محرمات سے اپنا دامن بچائے پھر لوگوں کو تنبیہ کرے۔ تو جس امام کا یہ فرمان ہے آج اس امام کی پوری دنیا کو ضرورت ہے، ہر کوئی خیر کا طلبگار ہے، ہر کوئی امن چاہتا ہے۔ امن کب ہوگا؟ جب بطول کا مہدی آئے گا۔ خیر کیا ہے؟ آپ بھی کہہ دیتے صبح شب رات کو سوتے ہوئے، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہمیں بھی میسج آتے ہیں، گروپ بھرے پڑے ہیں شب بخیر۔ ٹھیک ہے بھائی، شب بخیر تو شبر بھائی رات 10 بجے سمجھ میں آ گیا کہ شب خیر کہہ رہے ہیں، اور صبح 10 بجے کہہ رہے ہوتے ہیں صبح بخیر۔ ہونی تو یہ چاہیے فجر کے ٹائم، توجہ ہے؟ صبح 10 بجے صبح بخیر، یہ خیر کیا ہے؟ شب خیر، صبح خیر۔ آپ کا کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر خیر، خیریت۔ یہ خیر کیا ہے؟ قرآن نے خیر بتائی ہے، ہم نے توجہ نہیں کی۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ عسکری کا بیٹا ہے جس پہ آنے پہ مومنین کے لیے خیر ہے۔ اللہ کی طرف سے خیر، بقیت اللہ کا ظہور ہے۔ امام کے قاتلوں کا بدلہ بھی یہی بیٹا لے گا، باپ کے قاتلوں کا، ہر مظلوم کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لے گا۔ ہر کوئی خیر کا طلبگار ہے، ہر کوئی امن چاہتا ہے۔ امن کب ہوگا؟ جب بطول کے بیٹے کا ظہور ہوگا۔ اور راستہ کس نے ہموار کرنا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں، آپ نے اور میں نے۔ یہ راستہ ہم لوگوں نے ہموار کرنا ہے۔ ہر بندہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، معاشرے کا نہیں، اپنے نفس کا۔ جب ہر کوئی اپنے نفس کا محاسبہ کرے گا، معاشرہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ امام علیہ السلام کے ظہور میں رکاوٹ کیا ہے؟ دین کا مذاق اڑانا، شریعت محمدی کا مذاق اڑانا۔ مذاق سے کیا مراد ہے؟ جن چیزوں کا مصطفیٰ نے حکم دیا ہے بجا لانے کا، ان کا انکار کرنا، نہ بجا لانا، یہ دین کا مذاق ہے۔ آقا نے فرمایا نماز پڑھو، نماز کو ترک کر دینا، یہ دین کا مذاق ہے۔ ایک مہینہ روزہ کا حکم ہے، روزے نہ چھوڑ دینا، روزے نہ رکھنا، یہ بھی دین کا مذاق ہے۔ امام کا ظہور کب ہوگا؟ صرف نعرے لگانے سے نہیں ہوگا، عملی دنیا میں ایسے گزارنا ہوگا قدم جیسے امام چاہتے ہیں، پھر امام کے لیے زمین سازگار ہوگی۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں میرے عزیزوں، میرے جوان بھائیوں، آپ نے عملی زندگی میں جانا ہے، امام کا جب ظہور ہوگا تو اس وقت چاولوں کی دیگیں نہیں تقسیم ہوں گی۔ توجہ ہے آپ کی؟ آپ کہیں کہ نیازیں پک جائیں گی، حلوے پک جائیں گے، اس وقت وہ تقسیم ہوں گے؟ نہیں، بڑا مشکل مرحلہ ہے امام کے ظہور کے ٹائم۔ یہ عادل باپ کا عادل بیٹا ہے، عادل خدا کا عادل حجت ہے۔ وہاں رشتہ داری کام نہیں آتی، اہلیت دیکھی جاتی ہے۔ یہ اس علی کا فرزند ہے جس کا فرمان ہے لوگ بادشاہوں کے ظلم کی وجہ سے دشمن ہوتے ہیں، علی کے عدل کی وجہ سے لوگ علی کے دشمن ہیں۔
عادل باپ کا عادل بیٹا، وہاں ہر کسی سے سوال ہوگا کہ تو نے زندگی کیسے گزاری ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ زندگی کو ایسے گزاریں کہ ہم امام کا ایسے انتظار کرتے رہیں کہ ہماری زندگی میں ظہور ہو، اور اگر ہم دنیا سے چلے جائیں ایسے وقت گزاریں کہ بطول کا بیٹا قبر سے زندہ کر کے اپنی صفہ میں شامل کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ رحمان الرحیم اللہ بحق محمد وآل محمد۔ اس جشن کے جو بانی ہیں جنہوں نے نیاز کا اہتمام کیا، ان کے رزق عزت اور بخت میں اضافہ فرما۔ خدایا جتنے مومنین قلب یوسف زہرا کی آمد کے میلاد میں شامل ہوئے، سب کے رزق عزت اور بخت میں اضافہ فرما۔ خدایا بانیان سمیت اس مسجد کی انتظامیہ سب کے گھروں کو آباد و شاد فرما۔ خدایا تیری بارگاہ میں التجا ہے، اس مسجد کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، اس مرکز کو کامیاب فرما، اس مرکز کو آباد فرما۔ اس مرکز کی بنیاد کے لیے شبر بھائی نے بڑی محنت کی ہے، اور اس کو آباد کرنے میں رحمان اور رحیم اللہ شبر بھائی کی اولاد کو امام زمان کے سایہ میں جگہ نصیب فرما۔ خدایا جتنے بھی اس مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں، حجت الاسلام والمسلمین علامہ زاہد حسین لودھی صاحب سمیت سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، بانیان جشن کے مرحومین کے درجات بلند فرما۔ خدایا حزب اللہ حماس کی نصرت فرما۔ خدایا لشکر ابابیل سے ابرا کے لشکر کو تباہ و برباد کرنے والے یہود و نصارہ کے مقابلے میں حزب اللہ اور حماس ہیں، ان کی نصرت اور مدد فرما۔ خدایا ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اسرائیل کو نیست و نابود فرما، ان کے سہولت کاروں کو نیست و نابود فرما۔ جن جن محاذ پہ مسلمان یہود و نصارہ سے لڑ رہے ہیں، خدایا ان کی نصرت مدد فرما۔ ملک پاکستان کو ترقی و استقامت عطا فرما۔ خدایا شہدائے ملت جعفریہ، حزب اللہ اور حماس کے شہداء کے درجات بلند فرما۔ جتنے مومنین و مومنات بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ بالخصوص قیصر رضوی صاحب اور ان کی اہلیہ کی صحت ٹھیک نہیں، خدایا ان میاں بیوی کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرما۔ خدایا قلب یوسف زہرا سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا و آقا کی زیارت و معرفت عطا فرما۔ خدایا ہم سب کا شمار مولا کے اعوان و انصار میں فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔